اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ دعا کے حوالے سے ایک اہم مطلب جس پہ ہماری توجہ رہنی چاہیے اور توجہ ہماری کسی اور انداز میں ہوتی ہے، اور وہ ہے دعا کی قبولیت میں تاخیر۔ اگر ہم دعا کرنے والوں سے پوچھیں یا ان کا ایک انٹرویو لے لیں تو یہ عین ممکن ہے کہ اکثر دعا کرنے والے یہ شکایت کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا دل ہی دل میں انہیں شکوہ ہو بارگاہ ربوبی میں کہ خدا ہماری نہیں سنتا، خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ اگرچہ ظاہر عبد ہے، اس کی طلب ہے، اس کی حاجت ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، وہ جب تک نہیں ملتا تو اس کے لیے عار نہیں ہے اس احساس کا اجاگر ہونا کہ میری حاجت روائی نہیں ہوئی، لیکن اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ جائے، مایوسی آ جائے یا خدا کی بابت بدگمانی آ جائے ذہن میں کہ بس کیا فائدہ دعا مانگنے کا، پوری تو ہوتی نہیں ہے، حاجت روائی تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ احساس بذات خود ایک گویا گناہ ہے، کیونکہ دعا کی استجابت اور قبولیت کا معنی حتماً یہ نہیں ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ ابھی مجھے مل جائے۔ ہم بارگاہ ربوبی میں نادان ہیں، ہمیں کیا معلوم۔ ایک نادان بچہ فرض کر لیں جو ماں سے دہکتا ہوا آگ کا انگارہ مانگے، وہ تو صرف اس کے رنگ کو دیکھ رہا ہے، اسے وہ اپیل کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے مانگے اماں جی میرے ہاتھ پر رکھ دو، ہو سکتا ہے وہ تیز دھار چاقو مانگے، لیکن ماں نہیں دے۔ ہماری بہت ساری دعائیں چونکہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کہیں آگ کا انگارہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بڑی وہ سہانی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر ہمیں مل جائے ہمارے ایمان کا سر کٹ جائے، ہم بے ایمان ہو جائیں۔ ہوا بعض لوگ مثلا رزق مال و دولت دنیا مانگتے تھے، سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سرکار کو وسیلہ بنایا، آپ جانتے تھے کہ ان کی عاقبت کیا ہوگی اگر مال مل گیا تو۔ وہ جو 5 وقت کے پکے نمازی تھے، باجماعت نماز پڑھنے والے، جب مال آ گیا، تجارت کو رنگ لگ گیا، تو پھر آہستہ آہستہ نمازیں گھٹتی گئیں، جماعتیں گھٹتی گئیں، پھر ہفتوں پہ بات اور مہینوں پہ بات آ پہنچی۔ بنابراین کبھی بھی طلب اگر پوری نہیں ہو رہی تو یہ فیصلہ نہ کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، خدا پھر بھی قبول کر رہا ہے لیکن کسی اور طریقے سے، کچھ اور دے رہا ہے۔ دعا ہر حال میں مانگنی چاہیے اور دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 4 تلاوت کی میں نے،
اس میں حضرت زکریا بارگاہ ربوبی میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، عرض کر رہے ہیں اے پروردگار اب تو میری جو ہڈیاں ہیں وہ بھی سست ہو گئیں، کمزور ہو گئیں۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک مرحلہ عمر کا ایسا آتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا اٹھتا بھی ہے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کیا ہوا؟ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے اس میں سفیدی آ گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں ہوا۔ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، ان کی بے دینی، بعض مفسرین نے کہا کہ میرے بعد یہ میرے اقربا بے دین نہ ہو جائیں، بیوی بھی میری بانجھ ہو گئی، مجھے اپنے فضل سے ایک وارث عطا فرما۔ آیا حضرت زکریا اس سے پہلے دعا نہیں کرتے تھے صاحب اولاد ہونے کی؟ اس حال میں پہنچ گئے جہاں طبیعتاً نیچرلی مایوس ہو جانا چاہیے کہ اب میں صاحب فرزند نہیں ہوں گا، لیکن یہ اللہ کا نبی لم اکم بدعائک رب شقیہ، مایوس نہیں ہے اپنی دعا کی استجابت سے۔ الکافی میں جلد 2 میں صفحہ 468 ہے، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ عبدا طلب من اللہ عز وجل حاجہ، اللہ کی رحمت ہے اس عبد پر جو اللہ عز وجل سے حاجت مانگتا ہے، فَأَلَحَّ فِي الدُّعَاء، حاجت پوری نہیں ہوتی یہ اصرار کرتا ہے۔ پتہ نہیں حضرت زکریا نے کتنے سال صاحب فرزند ہونے کی دعا پہ اصرار کیا۔ فَأَلَحَّ فِي الدُّعَاء استجیب لہ او لم یستجب لہ، بندہ چاہے دعا قبول ہو چاہے دعا قبول نہ ہو، میرا کام ہے مانگنا، میں اپنے رب سے مانگوں۔ اس شخص پر خدا کی رحمت، یہ رحمت کون اس کی خوشخبری سنا رہا ہے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صادق علیہ السلام۔ پھر آپ نے یہ جو فرمایا کہ انسان کی دعا قبول ہو یا نہ ہو اسے دعا پر اصرار کرنا چاہیے، پھر آپ نے اس پہ قرآنی آیت سے استشہاد فرمایا وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةِ، اس کے بعد آپ نے کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، سورہ مبارکہ مریم کی پھر یہ آیت نمبر 48، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وہاں حضرت زکریا کے تھے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں ہوں گا۔ یعنی کیا؟ جو میں مانگ رہا ہوں وہ چاہے مجھے نہ بھی ملے، کیونکہ میں تو ہو سکتا ہے آگ کا انگارہ مانگ رہا ہوں، یا میں وہ چیز مانگ رہا ہوں، یہ بھی مناجات امام زین العابدین ظاہراً آپ کی دعاؤں میں ایک جگہ ہے کہ بار الہ جو میں چیز جلد مانگ رہا ہوں، لیکن حکمت یہ ہے، میری مصلحت یہ ہے کہ مجھے بعد میں ملے تو وہ مجھے جلدی نہ دے، اور جو چیز میں بعد میں مانگتا ہوں اور مصلحت ابھی ہے وہ مجھے بعد میں نہیں ابھی عطا کر۔ ایک چیز میں ابھی مانگتا ہوں لیکن خدا جانتا ہے کہ کب مجھے دے تو میرے لیے مفید ہے۔ لہٰذا
دعا میں کوئی کبھی ناکام نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں. بنا بری مطلقاً جتنی طلب حاجات ہیں ان میں، اور بالخصوص گناہ کی مغفرت کی طلب میں مایوس نہ ہونا. انسان جتنا بڑا گناہ گار ہو جائے، بیت اللہ الحرام میں بدترین گناہ کا مرتکب بھی ہو جائے، پھر بھی توبہ طلب کرے تو توبہ کی قبولیت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ارشاد پروردگار ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے حبیب آپ یہ خوشخبری سنا دیں میرے ان بندوں کو، میری کنیزوں کو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اسراف کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بے شک سب گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، پھر تاکید اندر تاکید، بے شک وہ غفور ہے، مبالغے کا صیغہ، رحیم ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر فرمان ہے، قال امیر المومنین علیہ السلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدعاء ترس المؤمن، دعا مومن کی ڈھال ہے. میں جو مانگتا رہا وہ نہ بھی ملے، پتہ نہیں کتنے مصیبتوں کے تیر تھے، کتنے روڈ ایکسیڈنٹس تھے، کتنی بیماریاں تھیں، کتنی فلاکتیں تھیں جو میرے لیے لکھی گئی تھیں، لیکن واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں اولاد مانگتا رہا، اللہ نے اولاد نہیں دی لیکن ان مصیبتوں سے بچایا. میں نوکری مانگتا رہا، اللہ نے نوکری وہ نہیں دی لیکن ان مصیبتوں سے اس دعا کے صدقے میں بچایا. وہ جو پورا نہیں ہو رہا وہ بھی ہوگا. کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس دنیا پہ نہ بھی ہو تو آخرت میں اتنا صلہ دیا جائے گا کہ انسان تمنا کرے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. اتنا عطا کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے رد نہیں ہوئی. دینا کب ہے، کہاں دینا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ہم سے ہمارا بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہو، ہمیں پتہ ہو ابھی نہیں دینی اس کو، یہ آگے عید آ رہی ہے تو عید کے دن یہ اس کو، اس دن اس کے لیے زیادہ شیرین ہوگی. وَمَتَا تُقْصِرَ قَرْءَ الْبَابِ يُفْتَحْ لَكَ، اور آپ نے فرمایا مایوس نہ ہو، جب کوئی دروازے پہ آئے نا اور دق الباب کر رہا ہو اور آپ کا ارادہ ہو کہ میں سونا ہے، میں نے آرام کرنا ہے، نہیں کھولتے دروازہ، واپس چلا جائے گا. ایک دو بیل دے، ہم نہیں جاتے، بالآخر لوٹ جاتا ہے، لیکن بیل پہ ہاتھ رکھ لے. آپ فرماتے ہیں کہ متا تکسر، جب تو بہت بڑھا دیتا ہے دق الباب کو، کر الباب، تو یفتح لک، پھر دروازہ تیرے لیے کھول دیا جاتا ہے. تو ہم جب دعا میں اصرار کرتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے. خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں ہیں ائمہ طاہرین سے جو منقول اور معصور ہیں، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی فراغت اور توفیق اور حال اور حوصلہ اور لذت عطا فرمائے.